1923 میں وہ ظالمانہ معاہدہ جو ترکی اور اتحادیوں کے درمیان ہوا، اس کی مدت 2023 میں ختم ہو رہی ہے۔ اس معاہدے نے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اس معاہدے کے تحت خلافت عثمانیہ کے زیر انتظام علاقوں کی بندر بانٹ کی شروعات ہوئی۔ اس معاہدے کے ختم ہوتے ہی ترکی ایک بڑی معاشی طاقت بننے جا رہا ہے۔ معاہدے کی تفصیل آپ کی نظر۔ 1918 میں پہلی عالمی جنگ کے اختتام نے ترکی کی شکست پر مہر لگا دی تھی۔ برطانیہ کی سربراہی میں فاتح قوتیں ترکی کے ایک بڑے حصے پر قابض ہو گئی تھیں، اور پھر فاتح اور مفتوح کے درمیان رسوا کن شرطوں کے ساتھ ایک ظالمانہ معاہدہ ہوا، جسے معاہدہ لوزین یعنی ٹریٹی آف لوزین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ پورے 100 سال پر محیط ہے۔ معاہدہ لوزین سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر لوزین میں 24 جولائی 1923 کو اتحادیوں اور ترکیوں کے درمیان طے پایا۔ اس معاہدے کی روح سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، اور ترکی اگلے 100 سال کے لیے اس معاہدے پر عمل درآمد کا پابند قرار پایا۔ معاہدے کی دفعات اور ان دفعات میں پوشیدہ مسلم دشمنی ذرا ملاحظہ ہو۔ نمبر 1، اسلامی خلافت ختم کی جائے اور اس کی جگہ سیکولر ریاست قائم ہوگی۔ نمبر 2، عثمانی خلیفہ کو ان کے خاندان سمیت ملک بدر کر دیا جائے۔ نمبر 3، خلافت کی تمام مملوکات ضبط کر لی جائیں، جس میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل ہوں گی۔ نمبر 4، ترکی پیٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین پر نہ کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا۔ اپنی ضرورت کا سارا پیٹرول اسے امپورٹ کرنا ہوگا۔ نمبر 5، باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا، اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ واضح رہے کہ باسفورس کی سمندری کھاڑی بحیرہ اسود، بحر مرمرہ اور بحر متوسط کا لنک ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی نہر سویز کے ہم پلہ قرار دی جاتی ہے۔ اس معاہدے کے ساتھ ہی خلافت عثمانیہ کی بساط لپیٹ دی گئی، اور افریقہ، ایشیا اور یورپ تک پھیلی ہوئی عظیم سلطنت بندر بانٹ کا شکار ہو گئی۔ یورپ کے علاقے چھین لیے گئے، عراق، اردن اور فلسطین برطانیہ کے کنٹرول میں چلا گیا۔ شام، لبنان، الجزائر اور لیبیا فرانس کے قبضے میں آئے۔ اناطولیہ اور آرمینیا کو ترکی سے کاٹ کر آزاد ملک بنا دیا گیا۔ حجاز مقدس آل سعود کے قبضے میں چلا گیا۔ خلیفہ کی ملک اور بیرون ملک جائیدادیں ضبط کر کے انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ اسی پر بس نہیں، خلیفہ کی موصولی کا پروانہ لے کر اسی صہیونی لیڈر ہرزل کو بھیجا گیا، جسے خلیفہ نے فلسطین کے مطالبے پر اپنے دربار سے دھتکار کر نکالا تھا۔ صہیونیوں کی جانب سے یہ لہراتا ہوا وہ خنجر تھا جو خلافت کی قبا چاک کرتا ہوا فلسطین کے سینے میں اتر گیا۔ یہ داستان جو مسلمانوں کی یکجہتی پر کھلا وار تھی، 2023 میں انجام کو پہنچنے والی ہے، اور پھر ترکی اپنے علاقے مانگے گا، اپنے ملک میں تیل نکال سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسلام کے نفاذ اور خلافت کی واپسی کی بات کر سکتا ہے۔ قیادت بھی جیدار ہے۔ یہی سبب ہے کہ اسلام دشمنوں کے سینوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ 2023 سے پہلے امت مسلمہ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ یہ معاہدہ اس قدر اہم ہے کہ اس کے ختم ہوتے ہی اصولاً مسلم امہ متحد ہونے کا حق رکھتی ہے، اور خلافت بھی اثر نو قائم ہو سکتی ہے، کیونکہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی پہلے والے حالات بحال ہونا بالکل قانونی ہے۔ ترکی کے عوام اور حکومت اس صورتحال کے لیے بالکل تیار ہیں، اور مسلم امہ کی قیادت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح کسی بھی مسلم ملک کی حمایت میں ترکی آگے بڑھتا ہے، وہ اس بات کا مظہر ہے کہ ترکی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کسی ہچکچاہٹ کا شکار ہے، نہ ترک حکمرانوں نے دشمنوں سے کوئی ڈیل کی ہے۔ اب آگے دیگر مسلم ممالک کا فرض ہے کہ وہ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی خلافت قائم کرنے کے لیے کس طرح ترکی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھتے ہیں۔ ترکی ہر مظلوم مسلم آبادی کے لیے بڑھ کر کام کرتا ہے اور عالمی سطح پر آواز بھی اٹھاتا ہے۔ ترکی ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو رہا ہے، اور جب ترکی اپنا تیل نکالے گا اور اپنے سمندری راستے کا ٹیکس وصول کرے گا تو اس کی آمدنی میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اور وہ مسلم ممالک کی مدد کے لیے زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکے گا، یعنی 2023 کے بعد۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.